حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے کام کر کے سویا کروں؟ فرمایا ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایک حج اور عمرہ بھی کر کے سویا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھے نمبر پر بنائے مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ میں اتنے سارے کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لوگی، رب تعالیٰ تجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، اس کو عطا کرتا چلا۔ تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کریں، جب اپنے گھر سے نکلیں سورہ اخلاص پڑھتے جائیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اور بڑی پیاری سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے تھے۔ نماز کے اندر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھیں، نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص ہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے میرے صحابی، کیا تجھے اور کوئی سورت یاد نہیں ہے؟ عرض کرنے کے یاد تو ہے۔ فرمایا پھر تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑھا ہے، سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو تو جھوم جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، کتنا ثواب ملے گا؟ پورے قرآن پڑھنے کا۔ اور دوسرا کام فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ بھی کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ایک مرتبہ پڑھ لینا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یقین جانیے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی نا تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا کہ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ کوئی بہانہ کرے میں ان کی بخشش کر دوں، لیکن ہم ایسے نکمیاں بہانہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی حضرت صاحب فلمیں دیکھتا سو رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتے، کوئی ناول پڑھتے ہوئے سو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ حضرت صاحب فلمیں ڈرامے دیکھتا سو رہا ہے تو خواب کے اندر اس کو کیا چیز نظر آئی؟ اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہی دیکھتا سو جاتا ہے تو وہی چوکے چھکے ہی اس کو نظر آئیں گے نا۔ تو دعا بھی آپ سب کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، سب کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور چوتھا کام اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ تو جس کی شفاعت سرکار بھی فرمائیں، سارے نبی سارے رسول بھی فرمائیں، وہ کتنی شان والا ہوگا؟ یہ سعادت ملے گی کیسے؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر بھی سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر درود پڑھ کے سونا، قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیری شفاعت کرنے والے بنوں۔ وہ درود پاک کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، بڑا آسان سا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ساتھ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو اتنا ہی کہہ لیا کرو، یا اللہ سونے آقا تے بھی درود ہوئے، سارے نبیوں تے سارے رسولوں تے بھی درود ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔